الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. شرکائے مجلس اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے معززین جو آج موجود ہیں، انہیں ویلکم کرنے کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دنیا کے پروٹوکول ہوتے ہیں، دنیا میں بھی پروٹوکولز ہوتے ہیں، اپنے مرتبے کے مطابق، اپنے آفس کے مطابق، اپنے عہدہ کے مطابق رکھ رکھاؤ ہوتا ہے اور اس کا ایک اپنا نظام ہوتا ہے. مگر اس ساری کائنات کے پروٹوکول حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے پروٹوکول میں جا کے ضم اور ختم اور فنا ہو جاتے ہیں. دنیا کے پروٹوکولز جو ہیں وہ دنیا کی اتھارٹیز لکھتی ہیں کہ یہ پریزیڈنٹ ہاؤس کا پروٹوکول ہے، یہ پریزیڈنٹ ہاؤس کا، یہ پرائم منسٹر کا پروٹوکول ہے، یہ اسمبلیز کا پروٹوکول ہے، یہ MNAs کا پروٹوکول ہے، یہ آفیسرز کے ایگزیکٹو آفیسرز کا پروٹوکول ہے، یہ انڈسٹریالسٹس ہیں، ٹریڈرز ہیں، ان کے پروٹوکولز ہیں. الغرض جیسا یہ لائرز ہیں، بارز ہیں، ہائی کورٹ ہے، یہ ان کے پروٹوکول، ججز کے تو لیولز ہوتے ہیں اور یہ پروٹوکولز ان کے رولز آف بزنس میں لکھے جاتے ہیں کہ اس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پروٹوکول کیا ہوگا، اس پروٹوکول کو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں لکھتا ہے. اللہ نے قرآن میں وہ پروٹوکول بیان کیا. لہذا تو پھر ہمارے پروٹوکول ہمارے اپنے من گھڑت اپنے بنائے ہوئے، ان کی تو حقیقت ہی کوئی نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی عزت و حرمت کے پروٹوکول. تو اہل ایمان کا شیوہ یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا ذکر ہو تو تھوڑے لمحے کے لیے یہ جو فرزانگی ہے، فرزانگی کہتے ہیں انٹلیکچول کانشسنس، جو ہماری مینٹل انٹلیکچول کانشسنس ہے، اویئرنس ہے، ہماری انٹیلیجنس ہے، پروڈنس ہے، دماغ ہے، اپنی سمجھ ہے. آقا علیہ السلام کی نعت سننے کا پروٹوکول یہ ہے کہ اس اپنی انٹلیکچول جو اس کو فرزانگی کہتے ہیں فارسی اور اردو میں،
سمجھدار ہونا، اپنی سمجھ کو ختم کر دیا جائے، اور جب حضور کا ذکر اور نعت سنیں تو فرزانگی کی جگہ تھوڑی دیوانگی طاری کریں، تھوڑی دیوانگی طاری کریں۔ کسی شاعر نے کہا ہے بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، کہ یہ جو عقل کا پاسبان ہے، اویئرنیس، کانشیسنس، انٹلیکچوئل کانشیسنس، بہتر ہے کہ وہ آدمی ہوش میں رہے اور پاسبان عقل کتابیں چلے، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جہاں آدمی عقل کو کہتا ہے کہ تمہیں ایک لمحے کے لیے چھٹی، تم جا کے ریسٹ کر لو، تو آج صرف دل کی بات چلے گی، عقل کی بات نہیں۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور کی نعت ہو رہی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے فرزانگی کو دور کریں اور دیوانگی کے حال میں سنیں۔ یہاں میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، ایک حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، مسلم میں، ترمذی سیاستہ میں حدیث ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ مسجد میں بیٹھ کر جب ذکر کرتے تو بآواز بلند دیوانہ وار ذکر کرتے تھے، اونچی آواز سے دیوانہ وار ذکر کرتے تھے۔ صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ مسجد کے دروازے سے گزرا اور ایک صحابی اندر دیوانہ وار بآواز بلند ذکر کر رہا تھا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ریاکار ہے۔ میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ ذکر اپنا اس رب کو سنا رہا ہے جو دلوں کی آواز بھی سنتا ہے اور دلوں کے غیب بھی جانتا ہے، تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اتنا اونچا دیوانہ وار شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ دل میں کرتا دیوانہ یہ ریاکار ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دع، چھوڑ دو، یہ بات نہ کہو۔ فرمایا وہ ریاکار نہیں، وہ مست ہے، ریاکار نہیں، وہ مست، انہو اواہ ہے، مست ہے، بے خود ہے محبت میں۔ تو حدیث میں آتا ہے کچھ وقت گزرا، وہ شخص فوت ہو گیا۔ اب یہ جو میں نے آپ کو دیوانگی اور فرزانگی کی بات کہی، اس دیوانگی کی قیمت بتاتا ہوں کہ کیا ہے۔ ساری زندگی فرزانگی میں تو گزرتی ہے جی، برانڈرز روڈ پہ بیٹھے تو زندگی بھر فرزانگی ہی ہے، کاروبار کرتے ہیں، ملے فیکٹریاں کاروبار لگاتے ہیں تو فرزانگی ہی ہے۔ آپ بار میں بیٹھتے ہیں، ہائی کورٹ میں، لاہور میں، عدالتوں میں، تو فرزانگی ہی کرتے ہیں۔ ہم نے بھی فرزانگیاں زندگی بھر کی ہیں آپ کے ساتھ، فرزانگیاں پڑھائی بھی ہیں ساری۔ تو آپ آفیسر ہیں، ایگزیکٹو ہیں، اسمبلی میں کام کرتے ہیں، تو یہ فرزانگی کرتے ہیں، وہاں تو دیوانگی نہیں نہ ہوتی، وہاں تو سارا کچھ ناپ تول کے کرتے ہیں۔ تو فرزانگی مینز انٹلیکچوئلزم، مینٹل کانشیسنس، اویئرنیس، اس کی قیمت آپ جانتے ہیں، روز اس کی قیمت فرزانگی کی وصول کر کے اٹھتے ہیں، جیبیں بتاتی ہیں کہ فرزانگی سے کیا آج نصیب ہوا، اللہ کی دین ہے، برکت ہے، رحمت ہے، رزق ہے، اللہ اور عطا۔ لیکن آج میں آپ کو دیوانگی کی قیمت بتاتا ہوں۔ دیوانگی کی قیمت کیا ہے؟ تو فرزانے بہت تھے صحابہ کرام میں، صحابہ کرام میں بھی فرزانے بہت تھے جو سوچ سمجھ کے کرتے، وہ ایک دیوانہ تھا۔ تو صحابی کہتے ہیں مجھے خیال گزرا یہ ریاکاری کرتا ہے، ایسا اونچا شور مچا رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، خبردار، ریاکار نہ کہو، یہ مست و بے خود ہے، دیوانہ ہے۔ گزر گئی بات۔ حدیث پاک میں ہے، سیاستہ میں حدیث صحیح ہے، فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر نہیں تھی کہ وہ دیوانہ وفات پا گیا، خبر نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، ہم نے قبرستان میں آگ جلتی ہوئی دیکھی۔ اس زمانے لائٹس تو تھی نہیں، تو جب رات کو کوئی دفن کرنا ہوتا، ڈیتھ ہو جاتی اور دفن کرتے تو قبرستان میں لکڑیاں اکٹھی کر کے ذرا کھلی جگہ پہ آگ جلاتے، روشنی ہوتی اور پھر وہ قبر کھود کر آرام سے میت کو دفن کرتے، لائٹ کے لیے جلانے پڑتے۔ ہم نے آگ جلتی دیکھی تو بہت کثرت کے ساتھ چلے گئے کہ دیکھو آگ جلی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کسی کی وفات ہوئی ہے،
اور قبر کھودی جا رہی ہے یا دفن ہو رہا ہے، جنازہ ہے، یہ ایک انڈیکیشن۔ صحابہ کہتے ہیں ہم وہاں پہنچے تو کوئی قبر کھودی گئی تھی، اور جب قریب دیکھا تو اس قبر کے اندر حضور علیہ السلام خود کھڑے تھے۔ فرزانگی کی قیمت آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، دیوانگی کی قیمت میں بتا رہا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام ایک قبر میں کھڑے تھے، جب قبر میں کھڑے تھے تو ہم آگے بڑھے تو میت اتار چکے تھے قبر میں، میت اتار چکے تھے۔ تو آقا علیہ السلام کو جب قبر کے اندر دیکھا تو آگے دوڑے، تو حضور نے فرمایا آؤ آؤ دیکھ لو اپنے بھائی کو، یہ وہی دیوانہ ہے جسے ریاکار کہتے ہیں۔ یہ ذکر میں جو دیوانگی کرتا تھا یہ اس دیوانگی کا صلہ ہے۔ میں ہر ایک کی قبر میں کبھی نہیں اترا، اس کی دیوانگی نے مجھے مجبور کیا کہ اس کی قبر میں اترا کھڑا اور اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہا۔ تو آقا السلام نے دست مبارک میں قبر میں اس کو دفن کیا۔ تو دیوانگی کی قیمت یہ ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ قیمت فرزانگی کی زیادہ ہے یا دیوانگی، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تو وہ محفل تو لاکھوں لوگوں نے اٹینڈ کر لی رات کی، تو یہ فرزانوں کی محفل ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج فرزانے تھوڑی دیر حضور کی نعت میں دیوانگی کے حال میں سنیں، کیف کے ساتھ۔ ایمان کی شمع تو ہر ایک کو روشن ہے، کیفیت دیوانگی میں سنیں۔ شکریہ۔ منا رہے سجا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، محفل سجا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، محفل سجا رہے ہیں، سرکار کرم ہے کبریا کا، حاضر ہے اس میں ہم بھی، یہ کرم ہے کبریا کا، تیرے آنے کی خوشی میں آقا، تیرے آنے کی خوشی میں آقا، تیرے آنے کی خوشی میں ہم گیت گا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، تیرے آنے کی خوشی میں ہم گیت گا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، محفل سجا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، محفل سجا رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، محفل سجا رہے ہیں، قسمت پہ تیری نازاں اے ہر
حلیمہ دو جہاں ہے، قسمت پہ تیری نازاں، اے حلیمہ دو جہاں ہے، تیری گود میں جو کھیلے مختار دو جہاں ہے، تیری گود میں جو کھیلے مختار دو جہاں ہے، جھولا جھولان جن کا جھولا جھولان جن کا جبریل آ رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، محفل سجا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، محفل سجا رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، محفل سجا رہے ہیں، آمد تیری سے پہلے تھا جہاں میں سب اندھیرا، آمد تیری سے پہلے تھا جہاں میں سب اندھیرا، تیرے آنے سے ہوا ہے ہر چار سو سویرا، تیرے آنے سے ہوا ہے ہر چار سو سویرا، احمد سے تیری سارے احمد سے تیری سارے بت تھر تھرا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، محفل سجا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، محفل سجا رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، محفل سجا رہے ہیں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے گزری ہے عمر میری، تیری نعت پڑھتے پڑھتے گزری ہے عمر میری، اب تو مدینے جا کے نعتیں سناؤں تیری، اب تو مدینے جا کے نعتیں سناؤں تیری، افضل کے آس اس پہ افضل کے آس اس پہ دن بیتے جا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، محفل سجا رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، محفل سجا، جلوائے ذات کی دم ہم کو دکھانے آئے، جلوائے ذات کی دم ہم کو دکھانے آئے، جلوائے ذات کی دم ہم کو دکھانے آئے،
گل مکانے آئے اور پھر چادر گل مکانے آئے معجزہ ہے میرے سرکار کا امی ہونا معجزہ پڑھنے نہیں آئے ہیں پڑھانے آئے آپ پڑھنے نہیں آئے ہیں پڑھانے آئے آپ پڑھنے نہیں آئے ہیں پڑھانے آئے باعث گل جو جمال سرکار سہانے آئے اے اجل ٹھہر کے سرکار سہانے آئے اے اجل ٹھہر کے سرکار سہانے آئے معجزہ پڑھنے نہیں آئے ہیں پڑھانے آئے اب پڑھنے نہیں آئے ہیں پڑھانے آئے رہنے دو سایہ نالین سروں پر آقا رہنے دو کو دکھانے آئے اور پھر چادر گل بتانے آئے اور پھر چادر گل بتانے آئے میں نے چاہا کہ اس محفل کا ایک تعلق مدینہ پاک سے بھی جڑ جائے ابھی تک تو آپ نے اہل پاکستان سے سنا اب وہ نعتیں پڑھیں سنیں وہ نعت سنیں وہ اور اس جیسی نعتیں جو مدینہ طیبہ کی سرزمین میں محافل میلاد میں پڑھی جاتی ہیں
وہی لہن، وہی آواز، وہی نہت، وہی لوگ اور وہی مدینہ پاک کا اسلوب۔ محافل میلاد مکہ اور مدینہ میں بدستور ہوتی ہیں، یہ یاد رکھ لیں۔ حکومت عقیدہ نہیں رکھتی، منع کرتی ہے، مگر اہل مکہ اور اہل مدینہ محافل میلاد بھرپور کرتے ہیں۔ ان میں ان کے جو ملے ہیں نا، ملے شرطے متوع ملے، وہ ان کے اندر دخل نہیں دے سکتے۔ پاکستانیوں کو پکڑ لیتے ہیں، مگر اہل مکہ اور مدینہ عرب بڑے بڑے خاندان ہیں، ان میں مداخلت نہیں کر سکتے، چونکہ ان کی روٹس ہیں گہری۔ تو اب جو سنیں گے محفل، تو اب آپ اس وقت یعنی محفل اہل مدینہ کی محفل کا حصہ سنیے اسی کیف اور سرور کے ساتھ۔ فالشمس باض من سنا سناه والبدر نوع من ضياه والكل في معناه تاه لم يدركوا ذاك المقام حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني وعمدتي في كل حين دوما فإني لا أضام الله قد زادت نحولي ولكن يا معذولي لكن بمدحي للرسول شفيت من كل الأسقام حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني وعمدتي في كل حين دوما فإني لا أضاع يا أهل البيت حسبنا عليكم يا رجال الله أرق لديكم يا أهل البيت حسبنا عليكم يا رجال الله أرق لديكم لاحظونا الله يمشي عينيكم دوما فإني لا أضام حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني وعمدتي في كل حين دوما فإني لا أضام الله قد زادت نحولي لكن بمدحي للرسول لكن بمدحي للرسول شفيت من كل الأسقام حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني وعمدتي في كل حين دوما فإني لا أضام أهدي النبي يا ذا صلاتي وسلامي وصلاتي أهدي النبي نبي صلاتي دوما فإني لا أضام حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني وعمدتي في كل حين دوما فإني لا أضام
كن بصحيح عبدا لله، كن بصحيح عبدا لله، أقم بحبك لا تكون ساهي، كن بصحيح عبدا لله، بحب الآباء ضاغي دوما فإني له ضام، حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني وعمدتي الله في كل حين، دوما فإني له ضام. قوامك فتان وطرفك أحور، ووجهك يا سيدي من ماء الملاحة يقطر، تصورت في عيني يا سيدي يا رسول الله أجل تصور، فنصفك ياقوت وسلسك عنبر، وربعك مرجان وباقيك جوهر، فما ولدت حواء مثلك واحد، فما ولدت حواء مثلك واحد، ولا في جنان الخلد مثلك آخر، فما ولدت حواء مثلك واحد، ولا في جنان الخلد مثلك آخر، سيدي إن شئت تعذيبي فأنت حبيبي، وإن شئت أن تعفو سيدي فأنت طبيبي، صلوا عليه. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، تشرفنا المدينة مرحبا يا خير داع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، صفوة الباري محمد درة للكائنات، صفوة الباري محمد درة للكائنات، ذكره بلسم لروحي وله يحلو السماء، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع،
ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعاني الهداع يا إمام الأنبياء يا إمام الأنبياء يا ختام الأصفياء رحمة أرسلت طاغا وبذا يحلو السماء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فلعلي الهداع إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمام إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمام أو وصلتم يا حبايب هكذا شان الكرام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهداع وحبيبي وجنته وردتان كالدهان وحبيبي وجنته وردتان كالدهان بين ربع القلب يجري بين ربع القلب يجري برزخ لا يبغيان برزخ لا يبغيان طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهداع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الأحبة، لماذا سمعنا في الأنشودة التي أنشدها إخواننا أيها المبعوث فينا في لغة العرب اعتدنا أن نسمع بعث إليه رسولا، فلم قالوا أيها المبعوث فينا ولم يقولوا إلينا؟ إنه يا إخوتي رجوع إلى الأصل. عندما دعا خليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ربنا وابعث فيهم. إنه يا إخوتي معنى عجيب، لأن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يريد للرسالة أن تصل إلينا وحسب، لا يريد للحب أن يصل إلينا وحسب،
لا يريد لمعاني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تصل إلينا وحسب، إنه يريدها فينا، إنه يريدها متغلغلة في عروقنا، في شراييننا، في ذراتنا، حتى إذا ما نظرنا إلى ذراتنا قرأنا فيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا يا إخوتي نستطيع أن نقرأ وابعث فيهم ربنا وابعث فيهم، ونقرأ فهم الأصحاب وفهم الجواري اللواتي خرجنا يستقبلن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولن له أنت قد بعثت فينا، حبك صار في ذراتنا. ولم يكن الأمر متوقفا عند قولهم إلينا، إنها يا إخوتي إشارة لطيفة في هذا المجمع الفاضل، أختارها فاكهة من المعاني بين يدي سيدي شيخ الإسلام وبين يدي حضراتكم. ما أكثر المعاني التي تفيض من حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاني مولده، لكنني أكتفي بهذا وأقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بكل ما دعاه لكل الأمة أن يجعله خاصا أيضا بهذه البلاد، لأنه قال رب اجعل هذا البلد آمنا، وأنا أقول رب اجعل هذا البلد آمنا، فهو بلد الإسلام وحب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، إذا أردت أن أقتطف من معاني الربيع أقول لماذا ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الربيع؟ والبارحة احتفلنا احتفالا تاريخيا ونحن نرى ساعة المولد وقد زغردت القلوب وقد فرحت بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يمكن أن نأخذ من معنى شهر الربيع في لغة العرب؟ وقد حضرت من بلاد العرب. أيها الإخوة، أقول في لغة العرب دلالات للفظة الربيع. أولا، إذا قالوا ولد في الربيع فالمنسوب إلى الربيع والمولود في الربيع ربعي، ومعنى الربعي في لغة العرب الأول، فربعي كل شيء في لغة العرب أوله. وسيدنا رسول الله الربعي الأعظم الذي هو أول الناس منزلة والذي هو أعلاهم قدرا ورتبة، أنا سيد ولد آدم، هو الذي قال صلى الله عليه وسلم وهو أول الخلق وهو محبوب الحق تعالى. هذه الدلالة الأولى، الربعي الذي يولد في الربيع ربعي، وربعي كل شيء أوله، هذا أول معنى. ثانيا، الربيع يأتي في لغة العرب بمعنى الراحة، ومنه قال صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، أي راحة قلبي وطمأنينة قلبي وسرور قلبي وسكون قلبي. ثالثا، من دلالات شهر الربيع أيها الإخوة الأحبة الغيث. فالعرب تقول عن المطر ربيع، وتقول عن النهر ربيع، وتقول عن الجدول ربيع، وكلما رأت خصبا ونباتا وماء تقول ربيع. وهكذا نستطيع يا إخوتي أن نفهم من جملة ما نفهم اختيار ولادة رسول الله في الربيع لأنه غيثنا، والذي ولد في الربيع هو غيث أرواحنا، هو الغوث والغيث.
صلى الله عليه وسلم هو غيث أرواحنا وغيث أسرارنا وغيث أفكارنا وغيث عقولنا وغيث قلوبنا وغيث سلوكنا، وهو صلى الله عليه وسلم غوث الكون كله. وبعد هذا فإن من معاني الربيع الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط. فإذا قال العرب 4 يومنا أي ليس فيه حر ولا برد. فمن معاني الربيع الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط. وكان العرب يقولون عن الرجل الذي ليس بالطويل ولا بالقصير الربع والربع، أي المعتدل الذي لا يوصف بالطول ولا بالقصر. وهكذا فإن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رمز الاعتدال. ينبغي أن نقول هذا للشرق وللغرب وللعالم كله، ينبغي أن نقوله للمبتدئين الذين يحاولون تشويه الإسلام، أن نقول لهم إذا أردتم الاعتدال فافهموا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الاعتدال إنما هو في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تجد في حياته ولا في دينه ولا في سلوكه ولا في كل شيء فيه إلا الاعتدال. هذه رسالة الإسلام التي ليس فيها إلا الاعتدال، التي ليس فيها الإفراط وليس فيها التفريط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فهو وسط الوسط وهو اعتدال الاعتدال. أسأل الله سبحانه أن ينفعنا بالربيع وبمعاني الربيع وبمعاني من ولد في شهر الربيع صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. سامحوني على الإطالة، ولولا أنني أستمد من قلب سيدي شيخ الإسلام لما استطعت أن أتكلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الذكرى على أمة الإسلام مرات ومرات، وهي قوة وعزة ونهضة وحضارة وروحانية وتذلل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه سبحانه نعم المجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، شیخ الدکتور محمود ابو الہدیٰ الحسینی صاحب نے جو کلمات ارشاد فرمایا ان کا ملخص خلاصتاً میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے بعد انہوں نے جو قصیدہ بھی آپ نے سنا عربی میں، اس میں ایک شعر تھا ایھا المبعوث فینا. تو فی اور الا یہ عربی میں ان کو کہتے ہیں پریپوزیشنز، یعنی صلہ کا کام ادا کرتی ہیں یہ. تو فی اور الا میں انہوں نے فرق بیان کیا ہے، اور پہلے انہوں نے ایک اعتراض کیا ہے کہ یہاں المبعوث الینا کیوں نہیں بیان کیا گیا، المبعوث فینا کیوں کہا گیا ہے. تو اس کی حکمت انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ الا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی حد تک جا کر رک جانا، اور فی کا مطلب ہوتا ہے سرایت کر جانا. تو اس لیے یہ دعا کی گئی ہے کہ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، تو اس کا مطلب یہاں بھی فی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، الہ کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ ایسا رسول ہو جو ان میں ہو، انہی میں سے ہو، اور اس کی محبت جو ہے وہ ان کے قلوب میں سرایت کر جائے. یہ حکمت ہے فی کے استعمال میں. اس کے بعد جو انہوں نے ربیع کے معنی مختلف بیان کیے ہیں، اس میں سے پہلا ربیع کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے الاول، سب سے پہلی چیز.
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ ولادت جو ہے وہ ربیع الاول میں ہوئی ہے، تو اگر ربیع کی طرف نسبت کی جائے تو یہ بنتا ہے ربعیٌ، اور ربعیٌ کا مطلب ہے سب سے پہلے آنے والا۔ تو یہ اشارہ ہے معروف حدیث کی طرف کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نور پیدا کیا ہے، تو وہ سب سے اول ہیں، اس طرف اشارہ ہے۔ ربیع میں یہ حکمت یہ ہے۔ اور دوسرا ربیع کا مطلب ہے الراحہ، اور راحہ کا مطلب ہے سکون۔ تو جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مشہور دعا بھی ہے، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، کہ اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کا سکون بنا دے۔ تو یہاں ربیع کا مطلب ہے سکون، گویا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہر مسلمان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ اس کے بعد جو ربیع کا تیسرا مطلب انہوں نے بیان کیا ہے، اس کا مطلب ہے الغیث، اور الغیث کا مطلب ہے بارش۔ تو عرب جو ہیں وہ جہاں بھی پانی دیکھتے ہیں، یعنی کسی نہر کو دیکھتے ہیں، کوئی تالاب دیکھتے ہیں، کہیں سبزہ دیکھتے ہیں، تو اس کے لیے وہ ربیع کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جو ہے وہ ہمارے قلوب کا سبزہ ہے، اور ہمارے قلوب و اذہان کے لیے بارش کا کام کرتی ہے۔ اور دوسرا معنی جو ہے وہ غیث کا ہے، مدد۔ تو یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام غوث الکائنات ہیں، یعنی پوری کائنات کے لیے مدد کا باعث ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا غیث ارواحنا، غیث عقولنا، غیث قلوبنا، کہ ہماری ارواح کے لیے غیث ہیں، مطر ہیں، ہمارے عقول کے لیے، ہمارے دلوں کے لیے مطر اور بارش ہیں۔ اس کے بعد چوتھا اور آخری معنی ربیع کا انہوں نے بیان فرمایا اعتدال، کہ جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس جو ہے وہ اعتدال کا نمونہ ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے فرمایا ہے کہ جو مشرکین اور انگریز جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں طعن و تشنیع کرتے ہیں، اگر انہوں نے اعتدال کا صحیح نمونہ دیکھنا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی اسٹڈی کریں، جو کہ سراسر اعتدال پر مبنی ہے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وافضل الصلاة واتم التسلیم علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زلنا منذ الأمس وإلى اليوم نعيش في رحاب حب المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. كلنا يعشق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا شيخ الإسلام حفظه الله أن ندع عقولنا وقلوبنا ونأتي بأرواحنا ونغرق في حب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ذلك أن حبه علامة الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي نسنده إلى شيخ الإسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. علامة حب النبي صلى الله عليه وسلم المحبة فيه والفناء فيه واتباع أمره صلى الله عليه وسلم، وإن كان اتباع أمره أمرا زائدا على المحبة. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل كثيرا ما كان يشرب الخمر، فجيء به ليقيم عليه الحد، فذكر أحد الصحابة وسبه وقال: ما له لعنه الله يكثر من شرب الخمر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام:
لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. متفان في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمحبة أمر زائد على الاتباع. الاتباع شيء والمحبة شيء زائد عليه، فعلينا أن نتفقد قلوبنا لنرى أتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا تحب؟ فإن كان ممن يحب شيخ الإسلام فهو في محبة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه نبراس يدعونا جميعا إلى محبة هذا النبي الكريم، وهو متفان في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، غارق في تلك المحبة، متفان وكل التفاني في هذه المحبة، حتى إنها لتنبعث من لسانه وتنبعث من نظراته وتنبعث من حركاته. فالله الله أيها الإخوة وأيها الحفل الكريم، شدوا على يد شيخ الإسلام واقتدوا به والزموا سيرته وكونوا عونا له، والله تعالى معينكم ومحبكم ومدخلكم إن شاء الله الجنان في يوم القيامة. اللهم إنا نسألك حب نبيك وحب نبيك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا متابعته في الأقوال والأفعال والأحوال يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تنشر الأمن والأمان في هذه البلاد المباركة، وأن تكف أيدي الظالمين الذين يريدون بها سوءا يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وردنا اللهم وارض عنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. وأطل عمر شيخ الإسلام في طاعة الله عز وجل، ليكون مضيئا ونبراسا ينير الإسلام الصحيح لجميع المسلمين في سائر أنحاء العالم. إنك يا مولانا سميع مجيب قريب الدعاء. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ اسد محمد سعید الساغرجی صاحب نے جو ملفوظات عالیہ ارشاد فرمائے ہیں ان کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو سب سے پہلی بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کل سے، یعنی کل کی جو منار پاکستان کی محفل تھی اور آج کی جو محفل ہے، اس میں ہم نے جو ہے وہ سراسر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دیکھی ہے اور اپنے دلوں اور ارواح کو منور کیا ہے. پھر انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامات بیان کی ہیں اور ایک معروف حدیث بیان کی ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندے کو نصیب ہو جائیں تو اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے. ان 3 چیزوں میں سے پہلی چیز کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں پر فائق ہو. دوسری چیز کہ انسان جب بھی کسی سے محبت کرے وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت کرے. تیسری چیز کہ انسان دین سے ارتداد کو ایسے ناپسند کرے جیسے کہ وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں فنائیت ہی
اصل ایمان ہے۔ ایک حدیث انہوں نے بیان کی کہ ایک آدمی تھا، وہ بہت زیادہ شراب پینے کا عادی تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جو چیز بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور شیخ الاسلام سے محبت کرو، کیونکہ ان سے محبت دراصل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور حضور شیخ الاسلام وہ شخصیت ہیں جو محبت نبی میں فنا ہو چکے ہیں، لہٰذا ان سے محبت کرنا دراصل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی محبت کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضور شیخ الاسلام کے ہر عمل سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ظہور ہوتا ہے، ان کے ہر عمل سے، ہر حرکات و سکنات سے حضور علیہ السلام کی محبت پھوٹتی ہے، لہٰذا ان سے محبت کرو، ان کے دست و بازو بنو اور ان کے مددگار بنو، اور اسی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مضمر ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک آپ کو برکت دے اور آپ کی حاضری قبول ہو، اور دلوں کی اور روحوں کی خوراک اور غذا آپ کو مل چکی، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، وہ دل اور روح کی اصل غذا ہے، اور اسی غذا اور خوراک نے مرنے کے بعد کام آنا ہے بس۔ اور جو غذا خوراک یہ چند سالہ زندگی میں کام آنے والی ہے وہ ابھی پیش کی جا رہی ہے۔ میں ان کے کھانا لگنے تک آپ کو دو نکتے سمجھا دوں، کھانا کے لگ جانے تک۔ غذا اور خوراک دو قسموں کی ہے، ایک وہ جو روح کو طاقت دے، ایک وہ جو جسموں کو طاقت دے۔ جو خوراک جسم کو طاقت دیتی ہے، اگر اس کو ترک کر دیں کھانا، اس کا کھانا ترک کر دیں تو انسان کمزور ہوتا 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 بالآخر ہلاک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ یہ خوراک کی تعریف ہے، خوراک کی تعریف ہے۔ اگر آپ کھانا چھوڑ دیں یا ضرورت سے بھی کم کر دیں تو کمزور ہوتے 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 بالآخر بندہ مر جاتا ہے۔ اگر اس کھانے کو چھوڑ دیں، خوراک کو، تو انسان بالآخر مر جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک خوراک روح کی ہے، اور اس کو مسلسل خوراک آپ کو صحت مند اور توانا تب رکھتی ہے کہ مسلسل کھاتے رہیں۔ ایسی کوئی خوراک کائنات میں ایجاد نہیں ہوئی کہ سال میں 1 ماہ میں یا کچھ دن کھا لیں اور باقی 11 مہینے اس 1 مہینے کی خوراک پہ زندہ رہنے کی کوشش کریں۔ کر لیتے ہیں آپ، جی بھر کے کڑھائی گوشت کھا لیں 1 مہینہ، مرغے کھا لیں، بریانی کھا لیں، دیگوں کی دیگیں کھا لیں 1 ہفتہ 1 مہینہ پورا، اور اس کے بعد بند کر دیں 11 مہینے، تو کیا وہ چند دنوں کی خوب کھائی ہوئی خوراک بقیہ 11 مہینے آپ کو زندہ رکھ لے گی؟ بولیے نہیں۔ تو خوراک کی 2 خوبیاں ہیں، یاد رکھیں۔ ایک توانائی دیتی ہے، مرنے سے بچاتی ہے، اور دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ اس میں تسلسل رہے۔ روزانہ 3 مرتبہ کھاتے ہیں آپ خوراک، ناشتہ بھی، بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر، تسلسل ہے۔ تو روزانہ تسلسل سے کھاتے ہیں تو خوراک آپ کو ہلاکت سے بچاتی ہے۔ یہی خوبی روحانی خوراک کی ہے۔ غذاء الروح وہ غذاء البدن تھی، یہ غذاء روح ہے۔ اس کی بھی 2 ہی خوبیاں ہیں، ایک تو یہ کہ روح کو بھی زندگی چاہیے، تو جب زندگی خوراک سے ہے تو روح کو اس کی خوراک ملے گی تو زندہ رہے گی۔ اگر روح کو اس کی خوراک نہیں ملے گی تو وہ بھی کمزور پڑتے پڑتے مردہ ہو جائے گی۔ قاعدہ بڑا آسان ہے، جیسے جسمانی خوراک نہ ملی تو بندہ مر گیا، اس طرح روحانی خوراک نہ ملی تو روح مر گئی۔
اور دوسری شرط جیسے جسمانی خوراک کی ہے کہ مسلسل کھاتے رہیں، روزے بھی رکھتے ہیں تو پھر بھی سحری اور افطاری کرتے ہیں، 2 وقت کھاتے ہیں تو بچتے ہیں، تو روح کی غذا کی بھی شرط ہے کہ صرف ربیع الاول میں نہ کھائی جائے، یہ صرف حج کے مہینے میں نہ کھائی جائے، کعبے میں جا کے کھا لی روح کی خوراک، مدینہ پاک گئے کھا لی روح کی خوراک، ربیع الاول آ گیا کھا لی روح کی خوراک، نہیں، وہ بھی سال بھر ہر روز کئی مرتبہ تسلسل سے کھائی جاتی رہے، تو روح کی خوراک بھی تسلسل سے ملتی رہے تو روح زندہ رہتی ہے، جسم کی مانند، قاعدہ ایک ہے۔ تو جسم کی خوراک مادی غذا تھی، اور روح کی خوراک اب آپ پوچھیں گے کیا ہے، تو روح کی خوراک اللہ اور اس کے رسول سے عشق و محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول سے عشق و محبت، یہ روح کی خوراک ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی اور عالم میری بات سے مختلف بات کرتے ہوئے کہہ سکتا ہے کہ نہیں، روح کی خوراک تو نماز ہے، روح کی خوراک تو تلاوت ہے، روح کی خوراک تو دیگر نیک اعمال ہیں۔ اب یہ نکتہ سمجھا دوں، فلسفہ، نماز، نیک اعمال، تلاوت، اس کا انکار نہیں، وہ اصل خوراک نہیں، وہ برتن ہیں جس میں غذا رکھ کے دی جاتی ہے۔ جیسے آپ جسمانی خوراک کھاتے ہیں تو اس کے لیے ڈش ہوتی ہے، چمچ ہوتے ہیں، پلیٹ ہوتی ہے، ٹرے ہوتی ہے، ڈونگے ہوتے ہیں، تو ظرف ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ظرف، برتن۔ تو خوراک برتن میں رکھ کے دی جاتی ہے، برتن نہیں کھایا جاتا، جو برتن کے اندر ہے اسے کھایا جاتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت اور اعمال، یہ روحانی خوراک کے ظرف ہیں، برتن ہیں، اللہ نے ان میں رکھ کر اپنے ذکر کی خوراک دی ہے، ان میں رکھ کر محبوب کی یاد اور محبت کی خوراک دی ہے۔ تو اگر برتن ہٹا دیں، اٹھا کے پلیٹیں ہٹا دیں، تو میز پہ تو کوئی سالن ڈول کے نہیں کھاتا، لہذا بغیر برتن کے خوراک گندی ہو جاتی ہے، صاف نہیں رہتی، محفوظ نہیں رہتی۔ زمین پہ پھینک دیں سالن، کہیں کھا لیں تو نہیں کھائیں گے، گندا ہو جائے گا۔ تو خوراک کو صاف ستھرا محفوظ رکھنے کے لیے برتن چاہیے، تو اللہ کے ذکر کو ستھرا رکھنے کے لیے نماز کا برتن چاہیے، حج کا برتن چاہیے، عبادت کا برتن چاہیے، اعمال صالحہ کا ظرف چاہیے، اور اسی طرح حضور کے عشق و محبت کی خوراک کے لیے میلاد کی محفل کا برتن چاہیے، نعت خوانی کا برتن چاہیے۔ تو ان برتنوں کی اہمیت یہ ہے کہ ان کے ذریعے خوراک محبت مصطفیٰ ملتی ہے، ان کے ذریعے خوراک عشق رسول ملتی ہے۔ تو برتن کی اپنی جگہ اہمیت ہے اور غذا کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ جیسے آپ پھل کھاتے ہیں، پھل، تو پھل کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے، کیلا، تو آپ چھلکے سمیت کیلے کو منہ میں نہیں ڈال دیتے، آپ چھلکے کو اتارتے ہیں اور گودا کھاتے ہیں۔ مالٹا کھاتے ہوئے چھلکے کو اتارتے ہیں اور اندر سے گودا کھاتے ہیں، تو پتہ چلا کہ کھانے کی چیز تو گودا ہے۔ پھر آپ کہیں گے جو اصل شے کھانے کی تو اندر کا گودا ہے، اور بادام بھی ہے اور اخروٹ بھی ہے، تو آپ اوپر سے چھیل اتارتے ہیں، مغز کھاتے ہیں۔ آپ کہیں گے جب کھانا مغز کو ہے تو یہ اوپر کی چھلکے کیا چڑھا رکھے ہیں؟ وہ اس لیے چڑھا رکھے ہیں کہ اگر چھلکا اتار کے کیلے کو رکھ دیں تو گھنٹے میں کالا ہو جائے گا، اس کی صحت برقرار نہیں رہے گی۔ تو چھلکے غلاف اس کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے احباب مکرم، خوراک دل کی، روح کی، باطن کی اللہ اور رسول کی محبت ہے، اور اعمال اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے غلاف چلا رکھے ہیں۔ غلاف چھوڑ دیں تو محبت ضائع ہو جائے، اور محبت چھوڑ دیں تو عمل اور نمازیں خالی چھلکا ہی چھلکا رہ جائیں، چھلکا کوئی نہیں کھاتا، کھایا گودا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو محبت رسول کے بغیر عمل پہ زور دیتے ہیں، وہ چھلکے کی بات کرتے ہیں، گودا نکال لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو عشق اور محبت کے بغیر
اعمال کی بات کرتے ہیں وہ گویا چھلکا اٹھائے پھرتے ہیں، گودا چھوڑے پھرتے ہیں۔ اور ہمارے لوگ جو سال کی محفلیں مناتے ہیں وہ خالی گودا کی بات کرتے ہیں، جس گودے پر چھلکا نہ ہو سیب بھی کالا ہو جاتا ہے، کیلا بھی کالا ہو جاتا ہے، اور بغیر چھلکے کے بادام رکھ دیں باہر تو آپ نہیں کھائیں گے کہ گردہ گاڑیوں پر پڑتا رہتا ہے۔ آپ بھی ایسے ہوٹل میں جاتے ہیں جس ہوٹل میں شیشے لگے ہوں، خوراک محفوظ ہو، سڑکوں پر جو لوگ تل رہے ہوتے ہیں کڑھائی گوشت اور تکے آپ نہیں کھاتے، چونکہ شے تو اچھی ہے مگر گرد سے محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، حضور کا عشق، حضور کی محبت اچھی چیز ہے، مگر ان پر اللہ کے دین کی، عبادت کی، تقوی کی، پرہیزگاری کی، اعمال کی حفاظت ہونی چاہیے۔ دونوں چیزیں ملیں تو ظاہر و باطن مل کر ایمان کو محفوظ کرتا ہے۔ یہ خوراک کا فلسفہ ہے، یہ خوراک کا فلسفہ ہے۔ لہذا یہ وہ طریق ہے جس کو منہاج القرآن کہتے ہیں۔ منہاج القرآن نے اور کچھ نہیں دیا، کوئی نیا کچھ نہیں دیا، صرف اتنا کام کیا کہ کئی لوگ چھلکے لیے پھرتے تھے ہاتھ میں، گودا پھینک بیٹھے تھے، اور کئی ہمارے ہی لوگ گودے لیے پھرتے تھے بلا کالا ہو جائے، چھلکے کو اہم نہیں سمجھتے تھے۔ منہاج القرآن کے ذریعے میں نے اس امت کو یہی سمجھایا ہے کہ اگر سیب کو، کیلے کو، مالٹے کو صحیح صحت کے لیے کھانا چاہتے ہو تو چھلکے سے حفاظت کرو، گودے سے صحت بناؤ۔ منہاج القرآن نے دین کے ظاہر اور باطن کو جمع کر دیا ہے۔ کچھ لوگ خالی ظاہر کے پیچھے پڑ گئے تھے، کچھ لوگ خالی باطن کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ ظاہر اور باطن کے فرق نے دین کو ٹکڑے کر دیا تھا، نہ ان کو دین کا فیض مل رہا تھا نہ ان کو دین کا فیض مل رہا تھا۔ میں نے اور کچھ نہیں دیا اس امت کو، صرف صدا دے کے یہ بات سمجھائی ہے کہ دین کا اصل فیض چاہتے ہو تو ظاہر اور باطن دین دونوں کو جمع کر کے چلو تو مصطفیٰ کا بھی فیض ملے گا، خدا کا بھی کرم نصیب ہوگا۔ نماز بھی پڑھو اور اللہ کی محبت بھی کرو، نماز بھی پڑھو اور میلاد بھی کرو، اور تقوی بھی رکھو اور میلاد بھی کرو، خیرات بھی کرو اور میلاد بھی کرو، لوگوں سے حسن اخلاق بھی کرو اور میلاد بھی کرو۔ ادھر دھوکہ کریں، ادھر حضور کی محبت کا دعویٰ کریں، ایسی محبت رد کر دی جائے گی۔ ادھر ملاوٹ کریں، خیانت کریں، بددیانتی کریں، بد کرداری کریں، لوگوں پر ظلم کریں، ان کا پیسہ کھائیں، خود بددیانتی کریں، مال کھائیں، چندے کھا جائیں اور حرام کھائیں، اللہ رسول کے نام پر لیں اور پیٹ پالیں، تو تمہیں خبر نہیں کہ ایسی محبت کام نہیں آئے گی، اس پیٹ کا دوزخ تمہیں دوزخ میں جا کے پھینکے گا۔ اگر اللہ رسول کی محبت چاہتے ہو تو ظاہر کو اللہ کے تقوی میں فنا کر دو اور ظاہر کو حضور کی اتباع میں فنا کر دو اور باطن کو خدا کی محبت اور مصطفیٰ کے عشق میں فنا کر دو۔ ظاہر پر حضور کے ظاہر کا رنگ چڑھ جائے اور باطن پر حضور کے باطن کا رنگ چڑھ جائے، یہ دونوں جمع ہو تو پھر انشاءاللہ خیر اور نفع نصیب ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو ظاہر اور باطن دونوں خوراکیں دیں۔